حضور نارویجن سوسائٹی میں اور دوسرے مذہبی گروپس ہوتے ہوئے بحیثیت ایک احمدی لجنہ ہم کس طرح اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق رول ماڈلز بن سکتی ہیں؟ آپ نے کوئی پلان بنایا ہے؟ جی حضور کوشش تو کر رہے ہیں. کیا بنایا؟ جی حضور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی ٹیچنگز اور اپنی ٹیچنگز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور بتائیں کہ ہمارے مذہب کی ٹیچنگز جو ہیں وہ کیوں بہتر ہیں. اور یہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے جیلسی پیدا ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. اب سیمینار کریں اور اس میں بتائیں کہ اسلامک ٹیچنگ اس بارے میں کیا ہے، عورتوں کے ویمنس رائٹس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں، اکنامک پرابلمس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا حقوق ہیں مردوں کے، کیا عورتوں کے، ٹھیک ہے. اور مختلف حقوق جو ہیں 2-3 سال جلسوں میں تقریروں میں کرتا رہا آنسروں کے حوالے سے 25-30 حقوق بتائے ہیں. وہ حقوق یہ اسلام یہی کہتا ہے، مختلف ٹاپکس لے کے، اور پھر جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹاپکس پہ اب سیمینار کریں اور کہیں اسلام اس کی یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، سائنس کے بارے میں یہ کہتا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور باقی جو سائنس کی دوسری سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہے. ڈاکٹر اسلام تو کہا کرتے تھے کہ 700 حکم ہے قرآن شریف میں. تو یہ بتائیں جس طرح ایک جلسہ ہوا تھا مذہب کا، ہر مذہب نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کرتی تھیں. سیمینار کریں، دوسرے مذہب اپنی خوبیاں بیان کریں، عیسائی اپنی خوبیاں بیان کریں، ہندو اپنی خوبیاں بیان کریں. آپ کہیں اسلام یہ کہتا ہے، تو لوگ خود ہی جج کر لیں گے کہ کیا بہتر ہے. اب اسلامی اصول کی فلاسفی جو ہے وہ اسی کا نتیجہ تھا نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام کی خوبیاں بیان کی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور ہندوؤں نے اپنا مذہب بیان کیا اور دوسرے عیسائیوں نے اپنا، اور سب سے زیادہ جو پسند کیا گیا وہ مسیح موعود علیہ السلام کو مضمون پسند کیا گیا، کتابی شکل میں آ گیا، وہ آپ دیتے بھی ہیں لوگوں کو. تو صرف یہ نہ کہنا کہ ہمارا مذہب بہتر ہے، یہ تو اگلے آپ کو چڑھانے والی بات ہے نا. اب یہ کہیں اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، باقی تمہاری مرضی، مانو کہ نہ مانو. یہی تبلیغ کا ذریعہ ہے. اور خود پھر رول ماڈل بنے. لوگوں کو کہنا کہ اسلام کہتا ہے کہ پردہ کرو اور خود بازار میں پھر رہے ہوں گلے میں دوپٹہ بھی نہ ہو. مجھے پتہ ہے یہاں آگے بعض عورتیں بہت پرانے زمانے کے برقعے پہن کے آتی ہیں، نقابیں بڑی خوب لیتی ہیں. ایک عورت سے میں نے پوچھا کہ تم نے بڑا اچھا برقعہ لیا ہے، یہ تم نے سلوایا نیا، کہ یہ کیا نقاب؟ ابھی تک تو یہ تو پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ کچھ چھوڑ رہے ہیں نقاب کو، اتنا اچھا نقاب ہے تمہارا. کہتی میں نے یہ سنبھال کے رکھا جب میں آئی تھی، جب آپ کو ملنے آؤں یہ مسجد سے جاؤں تو میں پہن لیتی ہوں. کم از کم سچ تو بولا نا اس نے. تو سچائی ہمارا ایک خاص کریکٹر ہونا چاہیے، اور ایمانداری، محنت، جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا. قرآن شریف کہتا ہے وہ باتیں نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو جب ہم کرتے نہیں جو بات، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہ کہو، کیونکہ تمہیں اس کا ثواب نہیں، گناہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے رول ماڈل جب بچوں کے سامنے اپنے نمونے پیش کریں گی تو اگلی نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہی چیز اصل ہے کہ شناخت اپنے بیان کرنی ہے، تو پھر شناخت کے لیے بڑا ایک جہاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، بی ایس سی، فلاں اسکول کی، ہائر سیکنڈری اسکول کی جو سرٹیفکیٹ لینے ہیں، ڈگریاں لینی ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں میں بھی کہا تھا ایک تقریر میں، خدام میں یا لجنہ میں، کہ اور کاموں کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تم نہ کرو. اور جو میری تقریریں ہوتی ہیں ان میں سے پوائنٹس نکال کے وہ بھی لجنہ کو چھوٹے چھوٹے پیسج دے کے نا بھیجا کریں. ہر ہفتے نا ایک پوائنٹ لے کے دے دیا، سرکولر کر دیا، اگلے ہفتے پھر ایک اور دے دیا، اگلے ہفتے اور دے دیا. تو 30-40 دنوں میں یا 30-40 ہفتے، ایک سال میں آپ پورا تقریر کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے.